نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین اکرام، میرے فیس بک چینل پر لائیو آنے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمامی حضرات کا بڑے ہی دل کے ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے، وعدے کے مطابق جیسا کہ ہم نے وعدہ کرا تھا کہ کل انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے لائیو آنے کا پروگرام رہے گا، اور رمضان کے متعلق جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے، ہندوستان کے پوری دنیا کے حالات پر کیسے رمضان گزارے جا رہے ہیں، رمضان کس متعلق سے گزارے جائیں گے، اسی وجہ سے اسی ٹاپک پر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے آج کے چیف گیسٹ حضرت مولانا افتخار مصباحی عالم صاحب قبلہ رمضان کے متعلق آپ حضرات سے کچھ گفتگو فرمائیں گے۔ آپ تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنا ہے اور آگے اس کو شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے اور کمنٹ بھی کرنا ہے۔ اب آپ کے سامنے حضرت مولانا افتخار عالم مصباحی صاحب قبلہ وعدے کے مطابق 10 بج چکے ہیں، آپ کے سامنے حضرت گفتگو کرنا آ رہے ہیں۔ تب تک آپ حضرات دیکھتے رہیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے لائیو چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین اکرام، اولاً محمد افتخار کی جانب سے آپ کو رمضان المبارک کی مبارکباد ہے۔ سوچا کہ سوشل نیٹ ورک کے ذریعے آپ حضرات تک کچھ رمضان المبارک کے فضائل اور اس سے متعلق کچھ مسائل وغیرہ ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں، تاکہ آپ کے لیے کچھ آسانی ہو سکے اور سہولت پیدا ہو سکے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک جو ہے ایک بہت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کا ذکر خود قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 7 پر ہے، رب ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز ایمان ہے کہ رمضان کا وہ مقدس مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اور اس میں فیصلہ کن
रोशन बातें हैं। तो मोहतरम सामईन हज़रात, रमज़ान के फ़ज़ाइल का इससे बखूबी अंदाज़ा होता है जी कि अल्लाह ने अपनी मुक़द्दस किताब कलाम मजीद को रमज़ानुल मुक़द्दस के इस मुक़द्दस महीने में नाज़िल फ़रमाया। बेशक अल्लाह का कलाम है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात पर नाज़िल होने वाला कलाम, कलाम इलाही, जिस मुक़द्दस महीने में इस दुनिया पे तशरीफ़ लाया, नाज़िल हुआ, उसी का नाम रमज़ान है। मोहतरम सामईन हज़रात, इसके अलावा कुरान मुक़द्दस के अंदर और भी इसकी फ़जीलतें हैं, और ये बात वाज़े है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता, फ़मन शहिदा मिनकुमुश-शहरा फ़लयसुमहु, को पाए तो उसे चाहिए कि इस माह मुक़द्दस में रोज़े रखे। तो मोहतरम सामईन हज़रात, माह रमज़ान की फ़जीलत को बयान करने से पहले मैं आप तमाम ही नाज़रीन किराम से गुजारिश करूँगा कि जो लोग भी सेहत व तंदुरुस्ती के साथ अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजार रहे हैं, उन्हें चाहिए कि माह मुक़द्दस के तमाम रोज़े रखें। और माशाअल्लाह अल्लाह का बड़ा करम व एहसान है, माहौल भी कुछ साज़गार है। जी बाकी तो मुल्क के और हमारे शहर के क्या हालात हैं किसी से मख्फी नहीं हैं, जी लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ा रखने वालों को सब्र देता है, ताकत व हिम्मत देता है। बेशक बेशक और रब ही है कि सुबह से लेकर शाम तक हम और आप भूख प्यास की शिद्दत को महसूस करते हुए भी इस चीज़ से दूर रहते हैं। जी और रमज़ान की फ़जीलत के ताल्लुक़ से ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ये जो है एक मख्फ़ी इबादत है। रोज़ा मख्फ़ी इबादत है, पोशीदा इबादत है। चूँकि ने नमाज फ़र्ज़ फरमाई तो जब हम पढ़ते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं। हज फ़र्ज़ फरमाया, जब हम हज बैतुल्लाह करते हैं तो एक दूसरे को देखते हुए अरकान अदा करते हैं। ज़कात फ़र्ज़ फरमाई है साहिब निसाब पर, तो उसमें भी हम एक दूसरे को देखते हुए या दिखाते हुए ज़कात अदा कर सकते हैं या करते हैं। तो इन तमाम उमूर के अंदर एक तरीके से दिखावा या रिया जैसी चीज़ आ सकती है, लेकिन माह रमज़ान के जो रोज़े होते हैं जिसे हम और आप रखते हैं, यकीनन इसमें रिया और दिखावे जैसी कोई चीज़ नहीं आ सकती है। जी जी क्योंकि बंदा अगर तन्हाई में भी होता है, अकेला भी होता है, तब भी वो ये जान रहा होता है दुनिया वाले कोई देखे ना देखे, मेरा रब देख रहा है। बेशक बेशक और मोहतरम सामईन, मैं आपको बताऊं रमज़ान की फ़जीलत के बारे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि नमाज अदा करें, हज अदा करें, दीगर आमाल सालिहा करें, कुरान की तिलावत करें, तो इन तमाम पर अजर सवाब देने का वादा रब फरमा रहा है। कहता है कि मैं ज़रूर, अल्लाह का फरमान है कि मैं ज़रूर इन पर तुम्हें नेकियां अजर सवाब अता फरमाऊँगा। लेकिन रमज़ान के ताल्लुक़ से भी ज़रा हम समाअत करें। रब का फरमान है कि जो रमज़ान के मुक़द्दस रोज़े रखता है तो उसके लिए गोया कि मैं ख़ुद ही जज़ा हो जाया करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम सामईन हज़रात, ज़रा बताइए तो सही, आप सोचें कि रमज़ानुल मुक़द्दस के मुक़द्दस महीने में अगर हम रोज़े रखते हैं तो ख़ुद रब्ब कायनात ही हमारी जज़ा है। बेशक बताइए इससे बढ़कर इसकी फ़जीलत और क्या हो सकती है। रब का करोड़ हा करोड़ एहसान है कि उसने हमें माह रमज़ान जैसी अज़ीम नेमत से सरफराज फरमाया। जी जी मोहतरम सामईन हज़रात, इस माह मुक़द्दस में हर इबादत का सवाब बढ़ जाता है, नफ़ल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर दिया जाता है। और हमने किताबों में पढ़ा है कि फ़र्ज़ का सवाब जो होता है वो 70 गुनाह बढ़ा दिया जाता है। एक हदीस के मुताबिक है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें तो रमज़ान में 1,00,000 दुरूद पाक पढ़ने का सवाब सुभान मिलता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम सामईन हज़रात, इसके अलावा और इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात कुरान व हदीस से साबित हैं। जी अल्लाह ने इस महीने में एक रात भी अता फ़रमाई है जिसे हम लैलतुल क़द्र कहते हैं, बेशक उसे इस नाम से जानते हैं। ये भी एक अज़ीम रात है, बाबरकत रात है।
اس کے علاوہ ناظرین اکرام، اس میں ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ اگر یہی بندہ رمضان کے علاوہ میں سبحان اللہ کہتا تو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ ملتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان کی برکتیں دیکھیے آپ، جی اس کی سعادتیں دیکھیے، رمضان کی ہر گھڑی ہر لمحہ رحمت خدا بندی سے پر ہے۔ جی محترم سامعین حضرات، رمضان کی پہلی شب آتی ہے، پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جی اور رمضان المبارک کے آتے ہی کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جی محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی بندہ خدا ایک سجدہ عطا کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 1700 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان محترم اللہ۔ سامعین حضرات، مزید یہ کہ روزہ رکھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث کی روایت ہے کہ جو روزدار ہوتے ہیں ان کے لیے پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی صبح سے لے کے شام تک بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کریں، اللہ کی وہ مخلوق جس کی زبان نہیں ہے، وہ بھی اس مخلوق کے لیے جو اللہ کی فضل و عطا سے ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ جی اس کے علاوہ محترم سامعین حضرات، حدیث شریف کے اندر ہے کہ قیامت کے دن ایک گنہگار شخص کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، آگ اس سے بھاگے گی، دور بھاگے گی، دروغ جہنم حضرت مالک سیدنا مالک علیہ السلام دوزخ کی آگ سے کہیں گے تو اسے کیوں نہیں پکڑ، کیوں نہیں؟ سامعین حضرات، آگ عرض کرے گی میں اسے کیوں کر پکڑوں، کیوں جلاؤں، اس کے منہ سے مجھے روزے کی بو آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ذرا اللہ۔ غور کریں ناظرین اکرام، اس وجہ سے جہنم کی آگ بھی اس سے دور جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ الغرض محترم سامعین حضرات، فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ جی آخر میں آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس ماہ مقدس کی جو رحمتیں اور سعادتیں ہیں انہیں آپ بھرپور مکمل طریقے سے لوٹیے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ماہ مقدس کے تمام روزے رکھیے، جی اور شب میں نماز تراویح کا اہتمام کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اور خاص طور سے آج کے وقت میں جو اپنے ہندوستان کے اندر خاص طور سے پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، اس میں بڑا دشواریاں ہیں، مگر پھر بھی اللہ کا بڑا کرم و احسان ہے کہ ہمارا آپ اللہ کی رحمت کے سائے تلے اپنے شب و روز اچھے سے گزار رہے ہیں، اس رب کا بڑا احسان ہے۔ تو میں آپ سے اپیل کروں گا کہ ہندوستان حکومت ہند کا جو ہم اور آپ سے مطالبہ ہے لاک ڈاؤن کی صورت میں، اس کا ہمیں پالن کرنا چاہیے، جی اور بھرپور ہمیں چاہیے جی وقتاً فوقتاً اپنے گھروں پر ہی جیسے بھی ہمیں وقت ملے قرآن مقدس کی تلاوت کریں، نماز کا جب وقت ہو جائے تو گھروں پر ہی نماز ادا کریں، پر ہی کریں، اور نماز جمعہ کا بھی اہتمام گھروں پر ہی کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہیں، وقت گھر میں گزارنے کی کوشش کریں، خود محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم اس ماہ مقدس کے صدقے یا الہ العالمین ہمارے درمیان سے، ہمارے شہر، ہمارے ملک سے اس عالمگیر وبائی بیماری کو جلد از جلد ختم فرما۔ آمین۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات سامعین کو معلوم ہے کہ حضرت نے اپنی گفتگو سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و منجل فرمایا۔ جیسا کہ سوال آ رہا ہے کہ حضرت افطار کی دعا جو ہوتی ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے پڑھنا چاہیے اور بہت سے کہتے ہیں کہ بعد میں پڑھنا چاہیے، تو اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے محترم سامعین ناظرین، عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو رمضان میں افطار کی دعا ہوتی ہے، اللہم انی لک صمت و بک آمنت جی وعلیک توکلت جی جی وعلی جی رزقک افطرت، یہ جو دعا ہے
یہ عام طور سے ہم افطار کرنے سے پہلے ہی پڑھتے ہیں، جی جی لیکن سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعا جو ہے افطار کرنے کے بعد پڑھنا جی چاہیے، جی جی بے اور شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ہمیں افطار کر لینا چاہیے۔ افطار کرنے کا ایک طریقہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کھجور سے افطار کرنا چونکہ سنت ہے، جی لیکن کچھ حضرات یوں کرتے ہیں کہ کھجور کو مکمل گٹھلی کے ساتھ منہ میں رکھ لیتے ہیں جی جی اور پھر اسے گٹھلی کو نکال کے اسی برتن میں رکھتے ہیں۔ جی یہ طریقہ جو ہے خلاف سنت ہے، اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے شخص پر ناراضگی کا اظہار فرمایا جی تھا۔ جی تو میں اپنے تمام ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم افطار کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے افطار کر لیں، جی اور اس کا طریقہ کھجور جو ہے وہ اسے لیا جائے اور اسے دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، اس سے جی گٹھلی کو نکال لیا جائے اور پھر اس کھجور کو منہ میں رکھ لیا جائے۔ جی اب اس کی دلیل بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دعا پہلے کیوں نہیں پڑھنا ہے اور بعد میں کیوں پڑھنا ہے، جی تاکہ جی بات واضح ہو جائے۔ جی دعا کے اندر ایک صیغے کا استعمال کیا گیا ہے، اہل علم حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ اللہم انی لکا سمتو جو ہے، سمتو یہ جی فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد متکلم ہے، جی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، اللہم انی لکا سمتو رکھا، جی وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، یہ بھی جو صیغہ ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے، جی اور میں تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں، جی اور میں نے تیرے ہی رزق سے افطار کیا، کرتا ہوں، میں نے تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ کیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر ہم یہ دعا پہلے پڑھ لیں گے تو چونکہ ماضی کا صیغہ ہے، جی لہذا اس پر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن جب ہم افطار کر لیں گے اور پھر دعا پڑھیں گے یہ، تو چونکہ ماضی کا صیغہ اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا، تو یہ دعا ظاہر ہے بالکل درست ہو جائے گی، معنی بھی اس کے درست ہو جائیں گے۔ جی بالکل لہذا نتیجے کی بات یہی ہے کہ اس دعا کو، یعنی کہ جو رمضان المبارک میں ہم روزہ افطار کے وقت جو دعا پڑھتے ہیں اسے افطارنے کے بعد میں ہی پڑھنا چاہیے۔ جی جی سبحان اللہ۔ جیسا کہ ناظرین آپ سب تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت نے دعا کا مسئلہ بتایا کہ افطار کے بعد ہی پڑھنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ایک سوال اور آ رہا ہے کہ روزے کی حالت میں گل منجن کولگیٹ کا استعمال کرنا کیسا ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ اچھا سوال ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ ہے تو کیا گل منجن جو عام طریقے سے دانت جی مانجنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا پیسٹ وغیرہ ہے، کولگیٹ وغیرہ ہے، ان کا استعمال کیسا ہے، یہ جی سوال ہے۔ اور ایک جدید طریقے سے سوال ہے، تو میں آپ کو بتاؤں اس کے تعلق سے مفتیان کرام کا فتویٰ جاری ہے کہ جی گل منجن کا استعمال حالت روزہ میں سخت منع ہے، جی جی اور بعض صورتوں میں تو جناب والا روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گل منجن جو ہوتا ہے بہت باریک پاؤڈر کی قسم کا جی ہوتا جی ہے، بالکل اور اس کے ذرات جو ہوتے ہیں وہ حلق کے ذریعے حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں اور وہ پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جی جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی جی اب اگر کسی نے گل منجن کا استعمال بیں طور کیا کہ اس میں کچھ پانی وغیرہ ڈال لیا اور ایک طریقے سے گیلا کر لیا، جی جس کی وجہ سے اس کے ذرات مطلب حلق سے نیچے جی اترنے کا احتمال کم ہے، مگر پھر بھی علماء کرام نے، مفتیان اعظام نے گل منجن کا استعمال اسی طریقے سے کولگیٹ کوئی بھی پیسٹ ہو اس جی کا استعمال سخت منع فرمایا ہے، لہذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے جی اور اپنے روزے کا مکمل خیال رکھنا ضروری ہے۔ جی جی ہاں مسواک کرنا سنت ہے، تو جیسا کہ عام طریقے سے پیلو یا نیم کے درخت کی جو مسواک آتی ہے، سنت بھی ادا ہوگی ماشاءاللہ، اور منہ بھی دہن بھی اپنا صاف ستھرا ہو جائے گا، اور بہت سی بیماریاں اس سے دور ہوں گی۔ سبحان تو میں اللہ۔ یہی کہوں گا کہ مسواک کا استعمال کیا جائے، یا پھر ایسا کر لیا جائے سحری میں ہم کولگیٹ وغیرہ کا استعمال کر لیں، جی اس کے علاوہ میں پھر اس کا تو استعمال حضرت سحری میں بھی گل منجن کر سکتے ہیں نہیں؟ ویسے تو عام طور سے گل منجن وغیرہ چونکہ اس میں نشہ وغیرہ بھی ہوتا ہے، اگر کسی انسان کو اس کا نشہ بہت سخت چڑھ جائے تو اتنا نشہ جس سے پیر لڑکھانے لگیں یہ حرام ہے، اور ہاں اگر کوئی اتنا نشہ برداشت کر لیتا ہے کہ گل منجن وغیرہ کا استعمال وہ کرتا ہے، جی تو چونکہ ابھی شہری میں چونکہ کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے، لہذا اس گل منجن کو بھی کر سکتے ہیں۔ جی جی سبحان اللہ۔ جیسا کہ ناظرین آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے، حضرت نے گل منجن اور کولگیٹ وغیرہ کرنے پر منع فرمایا ہے روزے میں۔ تو اسی طریقے سے حضرت ایک سوال اور آ رہا ہے کہ روزے میں
جیسے طبیعت ناشاد ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے روزے میں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دوائی بھی نہیں کھا سکتے، تو انجیکشن یا گلوکوز چڑھوانا کیسا ہے؟ اچھا اچھا، سوال ہے کہ حالت روزے میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی یہ گلوکوز وغیرہ جو ڈراپ ہوتی ہے وہ چڑھا جی سکتے جی ہیں؟ جی اس کے تعلق سے مفتیان کرام کا فرمان ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جی لہٰذا اگر ضرورت ہو، بخار وغیرہ یا کوئی اور مرض ہو جس کی وجہ سے ہمیں حالت روزہ میں، چونکہ دوائی تو ہم استعمال کر نہیں سکتے، جی وہ تو ہمیں کھانا ہی پڑے گی، پانی وغیرہ کے ذریعے کھانا پڑے گا، لہٰذا انجیکشن کا استعمال یہ جائز ہے، انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی اب رہا اسی طریقے سے گلوکوز وغیرہ کا ڈراپ بھی یہ لگوا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی تقویت کی نیت سے لگا، یعنی کہ جسم جی کو طاقت و قوت ملے جی اور وہ اس لیے چڑھوا رہا گلوکوز کہ روزہ مجھے زیادہ نہ لگے، خشکی کا احساس نہ ہو، تو یہ مکروہ بتایا گیا، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، جی مگر اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور سوال آ رہا ہے کہ سحری میں کسی کی آنکھ نہیں کھلی، سحری میں اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی تو بعد میں اٹھ کر نیت کر سکتا ہے، تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا، مان لیجیے اگر کوئی سحری میں سوتا رہ گیا، ماہ رمضان ہے یہ، اور کسی وجہ سے وہ سحری تنا، تو کیا بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں، تو بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور ویسے تو میں کہتا ہوں کہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ فرض ہیں، جی کسی بھی حال میں یہ چھوڑنا نہیں چاہیے. جی جی اس کا کفارہ بھی اگر قصدن آپ چھوڑیں گے تو جی جی کفارہ لازم ہوگا. اور حدیث میں آیا ہے کہ رمضان کا اگر ایک روزہ چھوڑ دیا جائے اور رمضان کے علاوہ میں اس کے عوض میں 60 روزے بھی رکھے جائیں، تب بھی اس روزے کی برکت یا اس روزے کا ثواب نہیں پا سکتے. اللہ. جی تو اس صورت میں اگر کوئی مان لیجیے سوتا، سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب اس کی آنکھ کھلی یا کسی وجہ سے کوئی سحری نہ کر سکا، جی اور اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد بھی اگر وہ نیت کر لیتا ہے تب بھی اس کا روزہ ہو جائے. جی جی بے شک. سبحان اللہ. حضرت ہماری فیس بک کے ایک فرینڈ محمد عامر قادری یہ پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر ناک سے یا منہ سے خون آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا، ایک یہ دو باتیں ہیں، ایک تو ناک سے خون آنا اور ایک منہ سے خون آنا. جی جی منہ کے تعلق سے آپ مسئلہ سماعت کریں. اگر خون جو ہے تھوک پر غالب ہے، جی خون کی مقدار اتنی ہے کہ وہ اس نے تھوک کو بھی لال کر دیا ہے، جی اور اس کے اثرات حلق میں اگر مطلب محسوس ہوتے ہیں تو اس صورت میں تو روزہ فاسد ہو جائے گا. جی اور اگر خون اتنا مطلب بے معمول سا نکلا کہ اس صورت میں کہ خون جو ہے تھوک پر غالب نہیں ہے اور اس کا مزہ یا ذائقہ حلق میں محسوس بھی نہیں ہوا ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب رہا یہ ناک سے اگر خون نکلا ہے تو ناک سے نکلنے کی صورت میں جو خون اوپر کو نہیں جاتا اور نہ ہی اندر جاتا ہے، باہر کی طرف ہی آتا ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی جی جیسا کہ حضرت نے بیان فرمایا کہ ناک سے اگر خون باہر آئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور کان کا تو ہے ہی مسئلہ. تو آپ سمجھ لیں، آپ حضرات سارے مسئلوں کو غور دیں. اسی کے ساتھ حضرت ایک مسئلہ اور ہے کہ روزے کی حالت میں عطر، سرما، پھول سونگھنا یا تیل لگانا یا بال کٹوانا کا مسئلہ کیا ہے؟ جی جی اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ ہاں، عطر وغیرہ لگانے سے یا اسی طریقے سے کسی خوشبو کا سونگھنا یا فلاورز وغیرہ اگر ہم سونگھ لیتے ہیں تو اس صورت میں ان چیزوں سے بھی ٹوٹتا ہے. کیونکہ روزے کے لیے میں آپ کو ایک ضابطہ بتاتا ہوں، مطلب روزہ کیوں ٹوٹتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے، اس کے لیے ایک ضابطہ یا قاعدہ کلیہ سمجھ لیجیے آپ اسے. جی ہر وہ چیز جس سے جسم کو تقویت ملے، جسم کو طاقت و قوت ملے، چاہے وہ مطلب ایک ضعیف ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی ہی قوت کیوں نہ ہو، جسم میں اگر اس کا جسم میں اگر وہ سرایت کر جائے تو جسم کو اگر طاقت و قوت مل رہی ہے تو اس صورت میں وہ چیز روزے کو فاسد کرنے والی ہوگی. ظاہر بات ہے اگر ہم خوشبو سونگھتے ہیں، کوئی پھول فلاورز سے خوشبو لیتے ہیں، تو اس صورت میں چونکہ جسم کو ہمارے کوئی طاقت و قوت تو مل نہیں رہی ہے، لہٰذا اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایسے ہی سر میں تیل ڈالنے سے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے، یا آپ نے جیسا کہ سوال کیا کہ بال وغیرہ کٹوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، تو بال وغیرہ کٹوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، چونکہ یہ جسم کا ایک حصہ ہے، اور اگر ہم اسے کٹاتے ہیں تو ظاہر بات ہے ہمارے جسم کو یعنی کہ اندرونی باڈی کو ہمارے جو ہے وہ تقویت نہیں ملے گی، لہٰذا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی جی سبحان اللہ.
حضرت جیسے کہ لاک ڈاؤن کی صورت میں تراویح نماز عشاء پڑھنے کا طریقہ، گھر میں آپ جانتے ہیں کیسے حالات ہیں، کس وقت پر ہندوستان اور پورے ملک کی عوام ہے. جی لاک ڈاؤن میں تو اسی طریقے سے گھر میں تراویح اور نماز عشاء پڑھنے کا طریقہ بیان فرمائیے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں. اچھا، یہ مسئلہ دیکھیے کافی زیر بحث رہا ہے ان دنوں، خاص طور سے جی جب رمضان شروع ہوئے ہیں. میں تمام اپنے ان حضرات کی قدر کرتا ہوں جو نماز کا شوق رکھتے ہیں، خاص طور سے نماز جمعہ کا شوق رکھتے ہیں. اللہ رب العزت ہم تمام کو تمام نمازیں اور جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم جلد از جلد ہماری مسجدوں کو آباد فرمائے. آمین آمین. جمعہ کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، یہ مسئلہ کافی زیر بحث رہا. یہ بات بھی لوگوں کے درمیان رہی کہ آج جمعہ ہم اپنے گھروں پر ادا کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی ہیں. تو میں بات کو طول نہ دیتے ہوئے، مفتی نظام الدین محقق مسائل جدیدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے. اور انہوں نے کافی ماشاءاللہ گفتگو کی ہے، اور الحمدللہ وہ ہمارے استاذ بھی ہیں. جی سبحان اللہ. آپ کا اصل فتویٰ ہے، اور آپ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ گھر یا فلیٹ وغیرہ یا دکان وغیرہ کے اندر وہ شرائط مکمل طور سے پورے نہیں ہو سکتے ہیں جس سے کہ ہم جمعہ ادا کر سکیں. جی جی جی. لہٰذا گھر پر، مکان پر یا فلیٹ وغیرہ یا دکان پر نماز جمعہ نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ اس کے جو شرائط ہیں وہ مکمل طور پر نہیں پائے جا سکتے ہیں. جی. مزید میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نماز جمعہ عام طور سے دروازہ بند کر کے یا 2-3 لوگ ہم مسجدوں میں بھی ادا کر رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی نماز جمعہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ بھی مسئلہ کافی مطلب زیر بحث رہا. جی. اس پر چند مفتیان کرام اور اس کے علاوہ محققین حضرات کی تحقیق بھی رہی. کچھ نے کہا کہ نہیں ہوگی، اذن عام کی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اور کچھ نے کہا کہ ہو جائے گی. تو میں پھر محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے، آمین آمین، ان کے فتوے کا میں نے بغور مطالعہ کیا ہے، اور الحمدللہ دلائل کے وہ انبار لگائے ہیں آپ نے کہ طبیعت خوش ہو گئی ہے. سبحان اللہ. آپ کے فتوے کا نچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ ارشاد کہ اگر ہم دروازے کو تھوڑا کھول کر کی یا 2 چند ہی لوگ صحیح مسجد میں، تو یہ زیادہ بہتر صورت ہے. مگر چونکہ ملک ہندوستان کے اندر دفعہ 144 بھی لاگو ہے، اور اس کا پالن کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. گورنمنٹ جو ہے ایک طریقے سے حکومت ہند کا جو کام ہے وہ کر رہی ہے. اگر ہم کسی بھی طریقے سے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہماری عزت و آبرو کا بھی ہمیں خدشہ ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا آپ کو چاہیے کہ حکومت ہند کی جو تدابیر ہیں یا جو لاک ڈاؤن کی صورت میں ہمیں گھروں میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے، اس پر ہم عمل کریں. اور ہم اگر مسجد کا دروازہ بند کر کے بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس صورت میں ذہن میں یہ سوال تھا کہ اذن عام نہیں ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک عام اجازت ہونا چاہیے. اب دروازہ بند ہے تو اذن عام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے تعلق سے آپ نے ارشاد فرمایا چونکہ یہ لاک ڈاؤن کی صورت ہے، اور ہر طرف سے اور ہر طریقے سے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت بھی ضروری ہے. بہت سارے معاملات ہیں. فی الحال نتیجے کی بات یہ ہے کہ اگر دروازہ بند کر کے بھی نماز جمعہ 2 چند لوگ ادا کرتے ہیں تو وہ ادا ہو جائے گی. میں آپ کو ایک بات یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ وہ لوگ جو اب نماز محروم رہ رہے ہیں، کی جماعت سے محروم رہ رہے ہیں، تو یقیناً وہ لوگ ضرور بے ضرور اللہ کی بارگاہ سے ثواب عظیم کے مستحق ہوئیں گے. اللہ رب العزت کی راہ میں اگر وہ تنہا اپنے گھروں پر نماز پڑھ رہے ہیں اور جماعت نہیں مل پا رہی ہے، یا جمعے کی جگہ وہ ظہر ادا کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے ہیں کہ الہ العالمین مطلب اس طریقے سے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، خامیاں ہوئی ہیں، اور نماز کی پابندی کر رہے ہیں، تو یقیناً رب کی بارگاہ سے لوگوں لگائے رکھنا چاہیے. اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عظیم عطا فرمانے والا ہے. بے شک. حضرت ایک سوال اور کہ بہت سے عوام میں یہ ہو چکا ہے کہ کسی مسجد میں یا جہاں قرآن شریف ہو رہے ہیں تراویح میں، کہیں 7 دن، کہیں 11 دن، کہیں 21 دن میں قرآن شریف مکمل ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا قرآن شریف، یعنی کہ ہم نے تراویح پڑھ لی، قرآن شریف مکمل ہو گیا، اب تراویح نہیں پڑھیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تراویح ہو گئی، یہی سوچتے ہیں. تو اس پر کچھ روشنی ڈالیں حضرت. اچھا، اس سے پہلے آپ نے ایک سوال یہ
کہ نماز تراویح کو ہم گھروں میں کیسے ادا کریں۔ جی 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 تو پہلے میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے نماز تراویح جو ہے مرد و عورت دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے۔ جی اگر جماعت سے ملتی ہے مسجد میں تو یہ بہتر ہے، چونکہ جماعت جو ہے فرض کفایہ ایک طریقے سے مسجد میں اگر دو چند لوگ جماعت سے نماز تراویح ادا کرتے ہیں جی تو تمام سے اس کا مطلب ایک طریقے سے جو گناہ ہوگا ترک جماعت کا وہ ساقط ہو جائے گا۔ جی فی الحال تمام مرد و عورت آج کے وقت میں جو پڑھ پا رہے ہیں مطلب اپنے مساجد کے اندر پڑھ سکتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ مسجدوں میں پڑھ لیں، ورنہ باقی زیادہ تر کثیر تعداد میں چونکہ مسجدوں میں زیادہ اتنی اجازت بھی نہیں ہے اور اتنا مطلب ایک طریقے سے ہم لوگ آ بھی نہیں سکتے ہیں، ڈسٹینس بھی بنا کر رکھنا ضروری ہے۔ فی الحال جو گھر میں پڑھیں گے تو ان کے لیے تھوڑا سا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں۔ اولاً یہ کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے، جیسا کہ معلوم ہے بہت مشہور بات ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے کہ نماز تراویح 16 ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 8 رکعت ہے، الگ الگ طریقے سے مطلب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے۔ حقیقت یہی ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعت نماز تراویح ثابت ہے، جی اور نماز تراویح کی جماعت بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت سے ہی مشروع ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے نماز تراویح جو ہوتی تھی وہ جماعت سے نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم ایک مرتبہ کہیں راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مطلب نماز پڑھ رہے تھے، جی تو آپ نے پوچھا کہ اتنی رات گئے آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اے خلیفہ مصطفیٰ، ہم اس وقت نماز تراویح کو جماعت سے پڑھ رہے تھے۔ تو آپ کو بڑا خوشی ہوئی اور اسی وقت سے آپ نے نماز تراویح کو جماعت سے رائج فرما دیا۔ تو آپ گھروں میں کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ اولاً تو نماز عشاء کو مکمل پڑھنا ہے۔ جی نماز عشاء مکمل یعنی کہ وطر وغیرہ بھی ہمیں پڑھ لینا ہے مکمل، جیسے نماز عشاء 17 رکعت ہے ہمیں اسے مکمل پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد ہی تراویح پڑھنا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں کر سکتے، مان کے چلیے کوئی صاحب ہیں جنہوں نے نماز عشاء ادا نہیں کی ہے جی اور مان لیجیے کسی گھر میں اگر جماعت ہو رہی ہے یا مسجد میں ہی جماعت ہو رہی ہے نماز تراویح کی ہو رہی ہے، جی اب وہ چاہیں کہ بھئی میں نماز تراویح پڑھ لوں، تو شرعی مسئلہ یہی ہے کہ پہلے نماز عشاء ہے اس کے بعد میں نماز تراویح ہے۔ تو گھروں پر نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم 2 رکعت کر کے نماز تراویح کی نیت کریں، جی 2 رکعت کر کے ہر 4 رکعت پر نماز تراویح کی جو ایک دعا ہے نماز تراویح کی اسے پڑھنا ہے۔ اگر وہ نہیں آتی ہے تو اللہم ربنا آتینا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی جی تو اس طریقے سے 2 رکعت کر کے نیت باندھنی ہے اور 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا ہے۔ سورت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، مان لیں اگر کسی کو کوئی سورت یاد نہیں ہے تو قل هو اللہ شریف ہی پڑھ سکتا ہے۔ جی جی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ شریف ایک بار پڑھ لے اور اپنی 1 رکعت پوری کر لے۔ اور اگر جس سے آخر کی یعنی کہ الحم ترا سے لے کر آخر کی جو 10 صورتیں یاد ہیں تو چاہیے کہ ان 10 صورتوں سے نماز تراویح پڑھے جی اور پھر دوبارہ سے یہی 10 صورتیں پڑھ لے، 20 رکعت مکمل ہو جاتی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ نماز تراویح کا بھی مطلب اس کی زیادہ فضیلتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں اور نماز تراویح کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک مرد و عورت کو نماز تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے جی جی اور اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ روکے گڑ گڑا کر اپنے حق میں دعا کرنا چاہیے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ بات تو مکمل ہو چکی ہے۔ جی جی حضرت۔ اب آپ نے پوچھا تھا کہ کچھ جگہوں پر قرآن مقدس جیسے 10 دن میں یا 20 دن میں یا 7 دن میں مکمل ہو جاتا ہے، لوگ سوچتے ہیں اب کہ بھئی اب تو قرآن ہو گیا۔ جی تو میں آپ کو بتاؤں قرآن مقدس نماز تراویح کے اندر ایک مرتبہ یہ سنت موقدہ ہے، جی مطلب جی سنت ہے، ٹھیک ہے، جی آپ نے سن لیا، بڑا ثواب کا کام ہے۔ لیکن تراویح جو ہیں جی 29 کا چاند ہے تو 29 تک، اگر 30 کا چاند ہے تو آپ سمجھ لیجئے مطلب 28 تک، اگر 29 کا چاند ہے تو 28 تک اور 30 کا چاند ہے تو 29 تک نماز تراویح کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے۔ یعنی کہ اگر کہیں 10 دن میں قرآن مقدس مکمل ہو جاتا ہے تو اب آپ سے نماز تراویح ساقط نہیں ہوئیں گی۔ جی قرآن مقدس مکمل ہو گیا لیکن اس کے بعد میں بھی آپ کو نماز تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ جی سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، جیسے کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت نے بڑے ہی اچھے انداز میں گفتگو فرمائی، رمضان کے فضائل بیان فرمائے اور روزے کس چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا حضرت نے بیان فرمایا۔ میں حضرت کا شکر گزار ہوں کہ حضرت میرے کہنے سے آپ کے سامنے لائیو آئے، لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا۔ حضرت نے میرا کہنا مان کر آپ تمامی حضرات کے سامنے آئے۔ میں حضرت کا بڑے ہی دل کے ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اسی کے ساتھ حضرت تمامی حضرات کے لیے، میرے لیے اور میرے فیس بک فرینڈ کے لیے، تمام عالم دنیا کے لیے دعا فرمائیں۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم جو بھی ہم نے گفتگو کی ہے یا اللہ تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین اور بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے کوئی اس میں غلطی ہوئی ہو کسی بھی طرح کی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ آمین یا اللہ اس ماہ مقدس کے برکت ہم تمام مسلمانوں کو اور ہمارے ملک میں جتنی بھی لوگ ہیں، اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی آباد ہیں، اللہ تمام پر اپنا رحم و کرم فرما۔ الہ العالمین اس ماہ مقدس کے تمام روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین اور ہم میں جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں یا کسی طریقے سے مفلسی کے شکار ہیں، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کی مفلسی کو کمزوری کو دور فرما۔ آمین آمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت و محبت عطا فرما۔ آمین الہ العالمین اس ماہ مقدس کے روزے رکھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، نماز تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین اور ہم تمام کو ایک دوسرے کا مکمل خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین چھوٹے پر شفقت عطا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توسل سے ہم نے جو روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین اور ہمارے ملک ہندوستان اور تمام دنیا سے اس عالمگیر وبائی مرض کرونا وائرس کووڈ-19 کو ختم فرما۔ آمین آمین کہ اللہ ہمارے جان و مال، عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ آمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توسل سے جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین جو لوگ بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ آمین جو لوگ کسی وجہ سے پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین جو اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا۔ آمین اللہ ہم تمام کی اولادوں کو فرما بردار بنا۔ آمین ہم تمام کو والدین کے ساتھ نیک اور حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین وجہ نبی المرسلین برحمتک یا ارحم لا الراحمین۔ الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔